اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ ایک مومن کی مثالی زندگی کیا ہونی چاہیے اور کیسے ہم ایسی زندگی گزاریں جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور اس کی وجہ سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے، اور ہم جب دنیا میں اللہ کی پسند والی زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں اپنی پسند کی زندگی گزارنے کا موقع دیں گے۔ بار بار عرض کیا گیا کہ اسلام ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے، ایک مثالی طرز زندگی کا نام ہے۔ اسلام ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے، اسلام ایک طرز زندگی کا نام ہے۔ اسلام صرف عبادات یا رسومات کا نام نہیں ہے۔ تو ہم اسلام کی مثالی اور پیاری اور حکمت بھری زندگی پہ آ جائیں، جس کے اندر الفتیں، محبتیں، جس کے اندر راحتیں، سکون ہیں۔ تو یہ جو جنت ہے نا، یہ اس کا نمونہ ایک دنیا میں مل جاتا ہے اگر انسان جو ہے اسلام کے مطابق زندگی گزارے۔ اس لیے ہم مختلف عنوانات سے بات کر رہے تھے کہ ایک مومن کی زندگی کے مختلف چیپٹرز ہوتے ہیں۔ کبھی وہ والد ہوتا ہے، کبھی وہ بیٹا ہوتا ہے، کبھی وہ شوہر ہوتا ہے، کبھی وہ بندہ خدا ہوتا ہے، عبادت کر رہا ہوتا ہے، کبھی وہ امتی ہوتا ہے، رسول کی سنت پہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح بہت سارے ہمارے رول ہیں۔ ہر رول کے اندر اگر ہم کامیاب ہوں گے، ایکسیلنس میں ہوں گے، احسان پہ ہوں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو آج جس رول کے بارے میں بات کرنی ہے وہ بہت ہی اہم ہے اور اس سے کوئی شخص بھی خالی نہیں ہے۔ یعنی ایک ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کے والد نہ ہوں، انتقال کر گیا ہو سکتا ہے کسی کی والدہ نہ ہو سکتا ہے کسی نے شادی نہ کی ہو سکتا ہے کسی کی اولاد ہی نہ ہو، لیکن دنیا میں ایسا شاذ و نادر ہی کوئی بندہ ہوگا جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ تو مومن ایک مثالی دوست کیسے ہوتا ہے؟ دوست ہوتے ہیں نا ہمارے، ہر ایک کے انسان کے دوست ہوتے ہیں۔ کوئی ہے جس کا دوست نہ ہو؟ کسی کا کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے۔ تو اب بحثیت دوست ہم کیسے ہوں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے؟ تو اس کے بارے میں 5 نکات پر عرض کریں گے، 5 پوائنٹ شرط کریں گے حضرت توفیق۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے دوستی کرتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے دوستی، یعنی اس کی دوستی اللہ کی رضا، اللہ کی محبت میں ہوتی ہے۔ یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے صرف امام صاحب سے، صرف نیک لوگوں سے دوستی کر کے بیٹھ جاؤ، بس کسی سے گپ شپ نہ لگاؤ، کھانے پینے پہ نہ جاؤ۔ نہیں، آپ کو جس سے دوستی کرنی کرو، لیکن اس کا جو روٹ کاز ہے، جو وجہ ہو، وہ اللہ کی رضا ہو۔ یعنی یہ بندہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، میرا دوست ہے، اسکول میٹ ہے، کلاس میٹ ہے، اور اس طرح کھانے پہ جاتا ہوں، کرکٹ کھیلتا ہوں، لیکن میں نے نیت یہ کی ہوئی ہے کہ میں اس سے دوستی اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ کبھی اس طرح کی احادیث پڑھے، اتنی احادیث ہیں کہ فرمایا کہ آدمی کا ایمان جب کامل ہوتا ہے جب وہ اللہ کے لیے دوستی کرے، اللہ کے لیے نفرت کرے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 لوگ قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوں گے، ان میں سے وہ 2 دوست جو اللہ ہی کے لیے جمع ہوں، اللہ ہی کے لیے جدا ہوں۔ اور پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجبت محبتی للمتحابین فیہ، کہ جو میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ میری محبت واجب ہو گئی۔ کون لوگ؟ جو میرے لیے محبت کرتے ہیں، میرے لیے ملتے ہیں، میرے لیے ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں۔ بھائی آپ نے کہا کہ بھائی چلو بھائی آج کباب جی چلتے ہیں، مجھے آپ کھانا کھلائیں، تو آپ تم نے دوستوں کو لے گئے کھانے پہ، آپ بڑا انجوائے کر رہے ہیں وہاں پر، ٹھیک ہے، لیکن آپ کی نیت یہ ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں پہ خرچ کر رہا ہوں۔ اب یہ آپ کا کباب جی جانا، کلاچی جانا، یہ کیا آپ کا کیا ہے؟ آخرت میں اللہ کی محبت کا ذریعہ بن گیا۔ پھر حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، قیامت کے دن وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے اور انبیاء اکرام ان پر رشک کریں گے کہ کیا مقام ملا ہے۔ تو نور کے ممبر پہ کون ہوں گے بھائی؟ جو 2 دوست آپس میں دوستی اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ تو اللہ کی رضا کے لیے دوستی کرنا۔ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، دوسرے صحابی گزرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو گزرے ہیں نا،
جن سے مجھے محبت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا تم نے ان کو بتا دیا؟ میں نہیں. میں جب کوئی اللہ کے لیے دوسرے سے محبت کرے اس کو چاہیے کہ بتا دے. تم جا کے بتا دیا. تو انہوں نے جا کے کہا کہ اے دوست انی لأحبک فی اللہ، میں تم سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں. تو انہوں نے فرمایا احببک اللہ کما احببتنی، اللہ بھی آپ سے محبت کرے جیسے کہ آپ نے مجھ سے محبت کی. تو یہ سنت ہے، اگر آپ کو کوئی دوست سے محبت ہے تو آپ کیا کر دیں بھائی؟ اظہار بھی کریں اور وہ اس کو اس طرح جواب دیں. تو یہ دوستی جو ہے نا یہ کیا ہے، قیامت کے دن عرش کا سایہ دلائے گی، اللہ کی نور میں بٹھائے گی آپ کو، جو ہے عرش کا سایہ دلائے گی اور اللہ کی محبت دلائے گی اور دنیا آخرت کی کامیابی دلائے گی. اگر ہماری دوستی کس لیے بھائی؟ یعنی اس میں کوئی غرض نہ ہو کہ یار اب تو وہ دوستی بھی اللہ معاف کرے پیور نہیں رہی نا، کہ یار یہ اچھی جاب لگ گئی اس سے دوستی کر لو، یہ کیا کرا دے گا، یار اس کا ابا نا ایس ایچ او ہے اس سے بنا کے رکھو تو کیا کام آئے گا. تو اب دوستی بھی جو ہے نا وہ مقاصد کے لیے ہو رہی ہے، اغراض کے لیے ہو رہی ہے. حالانکہ دوستی تو بس یہ ہو کہ بھائی یار اس سے ہماری انکنڈیشنل محبت ہے، یہ چاہے جیسا بھی ہو، جاب لیس بھی ہوگا پھر بھی ہم اس کے ساتھ ہیں، مشکلات کا شکار ہوگا جب بھی اس کے ساتھ ہیں، ہر ہر گھڑی ہم اس کے ساتھ ہیں، بس اس سے تعلق ہے، بس ہمارا دوست ہے ہمارا یہ. اب دوست جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، غرض نہیں ہوگی. ویسے گھر مل جائے گا، اس کا جو تعلقات بڑے اچھے ہیں، اس کے بعد ہیوی بائک ہے، جب کبھی دکھانی ہوتی تو مل جاتی اس سے. تو ہماری غرضیں نہ ہوں بلکہ ہماری کیا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے دوستی. تو اللہ کی رضا کے لیے جب دوستی ہوگی تو محبتیں بھی خالص ہوں گی، کیونکہ جب غرض ہوتی ہے نا تو اس میں غرض پوری ہو جاتی ہے تو محبت ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے اللہ کی رضا کے لیے ہوگی تو غرض بھی نہیں ہوگی. دوسرا جب اللہ کی رضا کے لیے دوستی ہوگی نا تو پھر ہم اللہ کے دشمنوں سے دوستی نہیں کریں گے. حدیث میں کیا فرمایا کہ ایمان اس کا کامل ہوتا ہے جو اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے نفرت کرے. تو بھائی جو اس کو اللہ کے رسول سے محبت نہیں، ہمیں اس سے محبت نہیں، تو ہم غیر مسلموں سے دوستی نہیں کریں گے. قرآن نے کیا فرمایا لا تتخذوا یہود والنصارى اولیاء، کہ ایمان والوں غیر مسلموں سے دوستی نہیں کریں. یعنی آپ ان سے اچھا سلوک کر سکتے ہیں، آپ ان کو ہدیہ بھیج سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ سکتے ہیں، لیکن دلی محبت تو صرف مسلمان سے ہوگی، غیر مسلم سے نہیں ہو سکتی. اور اسی طرح جن کو اللہ کے رسول کے صحابہ کرام اچھے نہیں لگتے، ہمارے ان سے دوستی نہیں ہو سکتی. جو اللہ کے رسول کے دوستوں کو دوست نہ سمجھے، ہم اس کو دوست کیسے سمجھیں گے؟ اور جو اللہ کے رسول کو آخری نبی نہ مانے، ہم اس کو کیسے دوستی کریں گے؟ تو بھئی دوستی جب اللہ کی رضا کے لیے ہوگی تو ہم یہ دیکھیں گے کیا یہ اللہ کے رسول کا دشمن تو نہیں، کیا یہ اللہ کے رسول کے صحابہ کرام کا دشمن تو نہیں ہے، تو ان سے کیا ہوگی؟ دوستی بھی نہیں ہوگی. تو اللہ کے لیے دوستی کیا ہوتی ہے؟ اس کی نشانی ہوتی ہے غرض نہیں ہوتی، اور صحیح عقیدہ والوں سے دوستی ہوتی ہے. بھائی ایسا نہیں کہ بھائی میں اسکول میں ساتھ پڑھتا تھا، اب چاہے اس کا جو بھی نظریہ ہے ہم اس سے دوستی کر کے بیٹھے، نہیں. اس کا اگر عقیدہ درست نہیں ہے ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے لیکن آپ سے دوستی نہیں ہو سکتی. آپ کے ساتھ ہم نائٹ میچ نہیں کھیلیں گے بھائی. دوستی ہماری جو ہے نا وہ صرف اللہ والوں کے ساتھ. اور دوسری بات کیا ہے، پہلی بات تو ہو گئی اللہ کی رضا کے لیے دوستی کریں. دوسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ دوستی میں بھی اعتدال ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ ایک بڑی پیاری حدیث آپ کو سناتا ہوں، اگر آپ کو یاد رہ جائے نا تو آپ کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں صحیح جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احبب حبیبک ہونا ما عسیٰ ان یکون بغیضک یوما ما. کتنا پیارا جملہ ہے، احبب حبیبک، اپنے محبوب سے محبت کرو، ہونا ما، ایک حد تک. کیوں؟ عسیٰ ان یکون بغیضک یوما ما، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دن وہ آپ کا دشمن بن چکا ہو. وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ حَوْنًا مَا، اور اپنے دشمن سے بھی دوستی ایک حد تک کرو. عَسَىٰ أَن يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْمًا حَبِيبَكَ يَوْمًا مَا، کہ کہیں ہو سکتا ہے کہ ایک دن وہ آپ کا دوست بن جائے. یعنی دوستی میں کیا کہا؟ اعتدال ہو. کیا ہو؟ کہیں کیا ہونا چاہیے؟ اب لوگ کیا کہتے ہیں یہ تو میرا بس بیسٹ فرینڈ ہے، کھانا بھی اس کے ساتھ کھا رہے ہیں. اب اعتدال کیا ہے کہ حد سے نہ بڑھو. بھائی دوست ہے لیکن اس کے ساتھ ہر وقت ہی ساتھ ہیں تو کیا ہوگا؟ جب مزاج کا فرق ہوگا نا کوئی نہ کوئی بات بری لگ جائے گی. پھر آپ دیکھیں بعض دفعہ دوست اتنے قریب ہوتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے بھائی ہیں،
اور پھر ایسے دشمن بن جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھ رہے ہوتے، کیونکہ جب وہ لمٹ کراس کرتے ہیں نا تو پھر ہر چیز جب حد سے بڑھ جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے۔ تو بھئی ہم نے دوستی بھی کیا، اعتدال کیا ہے، بہت ساری صورتیں علماء کرام نے لکھی ہیں۔ بھئی آپ دو دوست ہیں لیکن معاملہ کر رہے ہیں لیکن لکھ نہیں رہے، معاملہ کو جو ہے نا طے نہیں کر رہے، میں کاروبار شروع کیا ہوا ہے، ساتھ شروع کیا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں اس کی انویسٹمنٹ کتنی ہے، اس کی کتنی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب وہ لاس ہوتا ہے تو کہتا ہے تمہارا لاس ہے، میرا لاس ہے، کہتا نہیں تمہاری انویسٹمنٹ زیادہ تھی، میں تو صرف سلیپنگ پارٹنر تھا، میں یہ تھا، تو میں تو امپلائی تھا، جو اب طے ہی نہیں کیا ہوا کہ بھائی ہم دونوں پارٹنر ہیں، امپلائی ہیں، کمیشن ہیں، کیا ہے، کس کی کتنی انویسٹمنٹ ہے، بس یار بس ہم تو بھائی ہیں، بالکل لگے رہے۔ لیکن جب لاس ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے۔ یہ دوست ہیں، اللہ معاف کرے، گھروں میں اتنا آنا جانا ہے کہ پردے کا ہی خیال نہیں ہے، وہ گھر میں ایسے ہی بیٹھا ہوا بھائی کی طرح، اب گھر کی مستورات ہیں، محرم ہے، دو دوست ہیں، بس ہر وقت جو ہے کھانے پہ جا رہے ہیں، وہ جو ہے اس کی بیوی سے پردہ نہیں۔ ہمارے استاد صاحب سے میں تھوڑی بات عرض کروں، میں پھر عرض کرتا ہوں کہ احتیاط سے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن ہے دین کی بات تو عرض کروں۔ ہمارے استاد صاحب نا حدیث کا درس دے رہے تھے، فرمانے لگے کہ جو ہے نا ان کی جو ہے نا اصل میں کراچی میں ایک مارکیٹ ہے، اس میں ان کی دکان بھی ہے، تو کہنے لگا ہمارے مارکیٹ میں جو دوست جو میرے ساتھ کاروبار کرتا ہے، تو اس نے کہا یار ایسا کرتے ہیں، بہت عرصہ ہو گیا ہم پکنک پہ چلتے ہیں۔ میں کہا صحیح چلنا چاہیے پکنک پہ، کہاں چلیں؟ پکنک پہ چلیں۔ اس نے کہا نہیں میرا مطلب یہ تھا کہ ہم دونوں نہیں بلکہ ہم لوگوں کی فیملیاں بھی پکنک پہ چلیں۔ تو ہمارے استاد صاحب تھوڑے اسٹریٹ فارورڈ تھے اور وہ دوست بھی ان کا قریبی تھا، تو اس لیے انہوں نے کہا اچھا، میں پھر عرض کروں، بڑوں کی بات نقل کر رہا ہوں، انہوں نے کہا اچھا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہاری بیوی کو دیکھوں، تم میری بیوی کو دیکھو، صاحب بولو نا، تو وہ اس کو تھوڑی جھجک ہو۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم دوستی کو بھی شرعی حدود میں رکھیں نا، اگر آپ دوست جا رہے ہیں تو دوست چلے جائیں، اگر فیملی کے ساتھ بھی جا رہے ہیں تو پردے کا بھرپور اہتمام ہو۔ ہم نے دیکھا ایک لوگ ہوتے ہیں وہ بڑی پردے کے ساتھ پکنک پہ جاتے ہیں، دوست بھی ہوتے ہیں، رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، سسرالی بھی ہوتے ہیں، الگ ٹینٹ کا بندوبست کیا ہوا ہے، نقاب میں سب خواتین ہیں، الگ ہٹ میں ہیں اور اپنی الگ جگہ پہ انجوائے کر رہی ہیں، بڑی اچھی پکنک ہو جاتی ہے۔ کوئی خوشی میں رب کو ناراض کرنا ضروری تھوڑی ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی اس وقت جب انہوں نے استاد صاحب کی بات سنی تو ہمیں بڑی عجیب سی لگی، کہ تھوڑا دل پہ بھی لگی، میں کہ یار وہ تو بڑی سخت بات کہہ دی۔ لیکن جب ہم نے اچھے خاصے دیندار لوگوں کو بھی فیملی پکنک کے اندر پردے کا توڑتے ہوئے دیکھا نا، تو ہم نے کہا یار استاد صاحب نے بات بڑی پتہ کی تھی، گراؤنڈ ریئلٹیز کو سامنے رکھ کے کی۔ تو بھائی علی پردہ تو فرائض میں سے ہے، جیسے نماز پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا، اسی طرح پردہ کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ تو دوست حلال تھوڑی ہو جاتا ہے۔ اب دوست گھر میں آ رہا ہے، جو ہے کوئی نہ بہنوں سے پردہ نہ بھابھی سے پردہ، تو یہ جب ایسی نحوست والی دوستی ہوتی ہے نا، تو یہ پھر دوستیاں دشمنیاں بدلتی ہیں۔ آپ پھر دیکھتے ہوں گے اخبار میں پڑھتے ہوں گے دوست نے دوست کو قتل کر دیا، یہ پھر نحوست ہوتی ہے ان چیزوں میں۔ تو حدیث میں حضور نے کیا فرمایا کہ دوستی کیا کرو، اعتدال کے ساتھ رکھو۔ پھر دوست کو ہم اتنا دوست کر لیتے ہیں، اتنا قریبی کر لیتے ہیں کہ وہ سارے راز بتا دیتے ہیں۔ اور پھر حدیث میں کیا فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ وہی دوست تمہارا دشمن بن جائے، پھر وہی دوست آپ کے سارے راز محلے میں بتا رہا ہو، سارے جو ہے وہ سیکریٹس بتا رہا ہو۔ تو بھائی اپنے رازوں کو جو آدمی اپنے راز خود نہیں رکھ سکا، وہ پھر دوسرے کسی سے امید نہ رکھے کہ اس کے راز رکھ سکتے ہیں۔ جب آپ کا پیٹ آپ کے ساتھ نہیں دے رہا تو دوسرے کا پیٹ کیسے ساتھ دے گا؟ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کرو اپنے رازوں کو چھپا کر۔ ہم اپنے دوستوں کو بتا دیتے ہیں تو وہ دوست کبھی دشمن بھی بن جاتا ہے، تو وہ ساری چیزیں نہیں کہتے لیک کر دیتا ہے ویڈیوز، اور جو ہے وہ ساری چیزیں لیک کر دیتا ہے بیٹھ کے۔ تو بھائی آپ نے دیے کیوں تھے اس کو ساری چیزیں؟ تو اس لیے جو ہے نا ہمیں کیا کرنا ہے، حدیث میں کیا فرمایا، دوسری بات کیا بتائی، دوستی کیا ہونی چاہیے، اعتدال کے ساتھ ہونی چاہیے، حدود میں اندر ہے۔ علماء کرام سے پوچھیں بھائی میرے بیسٹ فرینڈ ہے، اس کی کیا حدود ہے، اور اس حد میں رہتے ہوئے دوستی کریں، تو پھر انشاءاللہ یہ دوستی دیر پا بھی رہے گی اور قیامت تک رہے گی۔ دوسری بات کیا ہوگی کہ دوستی ہم کیا کریں، اعتدال میں کریں۔ تیسری بات دوستی میں یہ ہے جو اس سے متعلق ہے، وہ یہ کہ یہ اس سے متعلق ہی ہے، وہ یہ کہ دوست کے رازوں کو ہم پردے میں رکھیں۔ دیکھیں حدیث شریف میں آتا ہے المجالس بالامانہ، مجالس کیا ہیں، امانت، یعنی آپ کے دوست نے آپ کو کوئی مجلس میں بیٹھ کے بات کی نا، ابھی کیا ہے آپ کے پاس،
جیسے میں آپ کے پاس اپنا موبائل رکھا ہوں، آپ کسی اور کو دے دو تو کیا ہے؟ خیانت ہے نا. تو اسی طرح میں نے اپنا دوست بنایا، کوئی بات کی تو آپ کے پاس کیا ہے وہ. تو دوست کا سینہ قبرستان ہونا چاہیے کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے کہ راز نہیں نکلے. تو حدیث شریف میں کیا آتا ہے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا ایمان ہی معتبر نہیں جس کے اندر امانت داری نہیں. دوست کا موبائل لیا، اب اس کا ساری چیٹ دیکھنے لگ گئے، کس سے بات ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ کے پاس تو موبائل امانت تھا نا، وہ چارج پہ لگا کے گیا آپ کے پاس اور آپ کو ٹرسٹ کر کے گیا. اب آپ اس کی ساری چیٹ دیکھ رہے ہیں، ساری دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ کیا دیکھتا ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے، مناسب. دوست کے راز جو ہیں وہ کیا ہونے چاہیے؟ راز ہونے چاہیے. آپ کو اس نے اپنے کوئی مسائل بتائے گھر کے، آپ سے اس نے مشورہ لیا. حدیث میں کیا ہو، المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے. تو آپ کی دوستی رہے نہ رہے لیکن آپ نے اس کے راز فاش نہیں کرنا کہ یار وہ بتایا تم نے. اب دوست نے تو مشورہ لیا تھا، آپ نے گھر کے مسائل کے لحاظ سے کیا، کس سے بولوں گا، اسی سے دل ہلکا کروں گا، اور اس نے جو ہے وہ ساری باتیں کر دی. تو اس لیے جو ہے نا ہمیں کیا کرنا ہے، امانت. لیکن اس میں بھی خیال ہے، اس میں کیا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ دوست ایسے کام کر رہا ہے جو اس کے نقصان دہ ہے تو پہلے آپ اس کو سمجھائیں. اگر وہ نہیں سمجھ رہا تو اس کے بڑوں تک آپ بات پہنچا سکتے ہیں اصلاح کی نیت سے کہ بھائی یہ جو ہے نا آپ کا بیٹا جو ہے نا یہ کر رہا ہے، لیکن آپ ڈائریکٹ اس کو نہ کچھ کہیے گا بلکہ آپ اس کی اصلاح کی فکر کیجیے گا. تو اب وہ جو ہے نا اس کی بات ابا تک پہنچ بھی گئی، اس کی اصلاح بھی ہو گئی اور جو ہے نا اس کو برا بھی نہیں لگا. لیکن ابھی دیکھنا ہے کہ آپ کو کیا ہے، ابا سے پٹوانے میں مزہ آ رہا ہے یا آپ کو اصلاح کرنے کی نیت ہے. اللہ تعالیٰ کیا جانتے ہیں، دلوں کا حال کو جانتے ہیں. آپ کی نیت اس کو رسوا کرنے کی ہے یا اس کی اصلاح کی ہے. تو اصلاح کی نیت سے آپ بتا سکتے ہیں. تیسری بات کیا ہے کہ دوست کے راز کو کیا کرنا چاہیے، راز. چوتھی بات یہ ہے کہ دوست کے مال کو ناجائز ہڑپ نہیں کرنا چاہیے. یعنی دیکھیں حدیث شریف میں بڑا عجیب جملہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ. بڑا باریک جملہ ہے کہ کسی مسلمان کا مال دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے اس کی اجازت سے، نہیں اس کی دلی رضامندی سے. یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں کہا بلکہ کیا کہا، دلی رضامندی. تو ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ اپنے دوست کی لاٹھی اٹھا لے چاہے مذاق میں اٹھائے. اب کیا مطلب ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کوئی دوست کی چیز بڑی پکڑ لی، موبائل چھپا لیا، بھائی چاہیے تو ٹریٹ دو. اب کیا ہے کہ آپ نے اس حدیث میں کیا میں مذاق میں بھی اس کا لاٹھی نہ اٹھاؤں. مطلب یعنی آپ دیکھیں نا کہ آپ نے ایک دوست کا کہا تمہاری جاب لگ گئی، اب مجھے جو ہے ٹریٹ دو. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے کہہ دیا، وہ 10 دوستوں میں بیٹھ کے شرمندہ ہو رہے ہیں، کہتے چلو ٹھیک ہے کھانے پہ چلتے ہیں. اب آپ نے کھانا بھی خوب پھوڑا، بل بھی اچھا بنایا. اب مسئلہ کیا ہوا، مسئلہ یہ کہ یار اس کی تو ابھی جاب لگی تھی، پہلے قرضے بھی چڑھے ہوئے تھے، اس کے اوپر تقاضا بھی تھا، بہن کی شادی بھی تھی اور مسئلے بھی تھے. اب اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ خرچہ آپ پہ کریں، لیکن شرما شرمی میں اور اس میں کیا اس نے کہا. تو یہ مال حلال نہیں ہوا آپ کے لیے. یہ ایسا ہی ہے کہ آپ نے کسی کا مال چوری کر لیا. جو معاشرتی دباؤ پہ مال کھایا جاتا ہے نا وہ مال حلال نہیں. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کی اجازت سے، بلکہ کیا فرمایا دل کی خوشی سے. بھائی آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ماشاء اللہ آپ کی پوزیشن آئی ہے، آپ کا دل چاہے تو آپ ہمیں کیا کر دو، ٹھیک ہے. نہیں دو گے جب بھی آپ ہمارے دوست ہیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کے پیچھے پڑ جاؤ کہ نہیں یار تو کنجوس ہے، دیکھ پوزیشن بھی آئی، یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، جاب بھی لگی، یہ بھی ہوا، پھر بھی مجھے ٹریٹ دو. تو اب کیا ہے یہ، جب آپ نے زور لے کے اس سے کسی سے کچھ لیا نا تو یہ مال کیا ہے، وہ سامنے تو کہہ رہا ہوگا آپ کھائیے کھائیے، لیکن دل میں کیا کر رہا ہوگا، بہت کچھ ایسا کہہ رہا ہوگا تو ہم بتا نہیں سکتے. ٹھیک ہے جی. تو وہ کیا ہے، حلال نہیں ہے. میں صحیح مسئلہ بتا رہا ہوں. یہ فتویٰ ہے کہ دوست کا مال اگر اس کی خوش دلی سے نہیں ہے تو کیا ہے، ہاں آپ نے کہا یار یہ موبائل بڑا اچھا ہے، دے دو مجھے، دے دو مجھے، بیچ دو مجھے، بیچ دو مجھے، بیچ دو. اب اس نے کہا دوستی ٹوٹ جائے گی، مارکیٹ میں 30 کا بک رہا ہے، اس کو 15 کا دینا ضروری ہے، دے دیا اسے. جب جائز نہیں ہے، آپ نے زور لے کے کیا. کوئی مسلمان کا مال بھی زور لے کر آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. جب دلی رضامندی، علماء کرام نے تو یہاں تک لکھا کہ آپ دکاندار سے بھی نا بہت زیادہ اصرار کر کے کوئی مال نہیں خرید سکتے. اب کیلے والے کے پیچھے لگے نہیں یہ تو 80 روپے کا دو، 80 روپے کا دو، 80 روپے کا دو. اس نے کہا یار پرانا آدمی ہے، محلے میں رہتا ہے، جو ہے نا کہتے ہیں اس کو دینا ہی پڑے گا، دے دیا. سے حلال نہیں ہے. آپ اسے بھاؤ تاؤ کر سکتے ہو یار
100 روپے کا ہے یار تھوڑا کم کر دو، اس نے کہا 90 روپے کا، 90 روپے کا لے لو۔ اب جو اصرار کر کے جو ہم کم کراتے ہیں نا، جائز نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ مجبوری میں دیتا ہے کہ اب بکے گا نہیں، خراب ہو جائے گا، یہ محلے کا آدمی ہے اور اس کے تعلقات ہیں، یہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم جو زور زبردستی کرا کے کہیں سے بھی سستا کرائیں نا، تو صاف علماء کرام نے لکھا ہے کہ جائز نہیں، حلال نہیں ہے۔ تو چوتھی بات ہم نے کیا پڑھی کہ کسی کا مال، دوست کا مال ناجائز نہیں لینا ہے، اس کی خوش دلی سے لینا ہے، جو وہ خوش دلی سے دے صحیح ہے، نہیں دے دو۔ اور پانچویں بات یہ ہے جو بہت اہم ہے، وہ یہ کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دین پہ رہیں اور ہم اچھے اخلاق پہ رہیں، اعتکاف کے بعد بھی ہمارے اندر دینداری رہے، تو پانچویں بات یہ کہ ہم اپنے دوستوں کو کیا کریں، دیندار دوستوں سے دوستی کریں۔ لیکن دیندار کا مطلب کہیں پہ بھی صوفی نہیں ہوتا ہے کہ وہ پھر جو ہے نا مسجد میں رومال ڈال کے بیٹھا رہے گا، تسبیح پکڑ کے بیٹھا رہے گا اور ہم بھی بیٹھے رہیں گے اس کے ساتھ، ایسا نہیں ہے۔ آپ اس کے ساتھ پکنک پہ بھی جائیں گے، آپ اس کے ساتھ میچ بھی کھیلیں گے، آپ اس کے ساتھ جو ہے نا کہتے ہیں گھومنے بھی جائیں گے، ٹور پہ بھی جائیں گے، ہر کام کریں گے، بس وہ دین کے ساتھ ہوگا۔ جب نماز کا ٹائم آ جائے گا وہ بھی نماز پڑھے گا، آپ بھی پڑھیں گے۔ آپ کوئی بے حیائی والا معاملہ نہیں کریں گے، مخلوط ٹرپ پہ نہیں جائیں گے، بس میل دوست جائیں گے۔ تو یہ بہت ہی مبارک عمل ہوتا ہے جو آدمی کو بہت سے گناہوں سے بچاتا ہے۔ اگر آدمی کے دوست اچھے بن جائیں تو اس کو کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ یونیورسٹی میں بھی وہ گروپ لڑکوں کا ہوتا ہے، نیک لڑکوں کا گروپ ہے، تفریح بھی کر رہے ہیں، مستیاں بھی کر رہے ہیں، اور جو ہے نا وہ سارے ایونٹس بھی کر رہے ہیں، پڑھائی میں بھی آگے ہیں، گھومنے پھرنے میں بھی آگے ہیں، لیکن جائز کام کریں۔ دیکھو اللہ نے حرام تو بہت کم کام کیا نا، نہ محرم کو حرام کیا، بس میوزک کو حرام کیا، اور کیا حرام کیا؟ آپ گھومیں پھریں، پورا دنیا گھومیں، کوئی منع کیا ہے؟ آپ یورپ جائیں، آپ جو ہے ناردرن ایریا جائیں، کوئی منع کیا؟ کوئی منع نہیں۔ آپ ایونٹس کریں، آپ جو ہے نا وہ تفریح کریں، کوئی منع نہیں۔ آپ کھانے کے لیے جائیں، پوری رات کھانے کے لیے جاتے رہیں، کوئی منع ہے؟ کوئی منع نہیں۔ تو پیزے کھائیں، برگر کھائیں، کوئی منع نہیں، لیکن بس اللہ کو ناراض نہ کریں۔ تو دوست کیا آپ سلیکٹ کریں، جو ابھی آپ دیکھیں کہ آپ کے دوست کون ہیں، اگر یا تو انہیں کو اسلامی کر لیں، ان سے بولیں یار آج سے ہم جو ہے نا کبھی یہ 2-3 کام ہی ہم نہیں کریں گے، تو دوست کہیں ٹھیک ہے ہم نہیں کریں گے، تو ٹھیک ہے دوستی رکھیں۔ وہ کہیں گے ہم تو کریں گے، تو بولیں گے ٹھیک ہے آپ اپنی جگہ خوش، میں اپنی جگہ خوش، میں ایسا کرتا ہوں اعتکاف میں سے ہی کچھ لڑکوں سے دوستی کر لیتا ہوں، یا تبلیغ میں کچھ لڑکوں سے دوستی کر لیتا ہوں، اور ان کے ساتھ میں ایسی تفریح کروں گا کہ کسی نے تفریح بھی نہیں کی ہوگی، لیکن جائز تفریح کروں گا۔ تو آپ کی وجہ سے آپ کا وہی واٹس ایپ گروپ ہوگا، آپ وہی بائکرز ہیوی بائک لے کے آپ گھومو پھرو، کوئی منع نہیں، تو لیکن جائز تفریح ہوگی۔ تو آپ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آدمی کے بارے میں سوال نہ کرو، اگر تمہیں دیکھنے کہ آدمی کیسا ہے تو اس کے دوستوں کے بارے میں سوال کرو، کیونکہ آدمی جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، علی دین خلیلی، کہ انسان اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے۔ جیسا دوست ہوگا، اگر آپ کو دیکھنا ہے آپ کتنے دیندار ہیں تو آپ دیکھیں آپ کے دوست کتنے دیندار ہیں، تو آدمی کی گیدرنگ سے پتہ چلتا ہے۔ بس دوست تو دوست، جانور کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا جو بکری کے ساتھ رہتا ہے اس کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، جو گھوڑوں کے ساتھ رہتا ہے اس کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے، جو اونٹوں کے ساتھ رہتا ہے اس میں کینہ پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ کو میں ایک کام کی بات، اہم بات بتاؤں، آپ جو پڑھتے ہوں گے نا عربوں میں 40 سال تک جنگیں چلتی تھیں، پڑھا تھا نا زمانہ جاہلیت میں، وہ ایک نے جو ہے نا وہ پانی پہلے پی لیا تو اس پر 40 سال تک ہونے لگ گئی۔ 40 سال کا مطلب کیا ہے، ابا بھی مر گئے تو کیا ہوا، بیٹے کو کہہ دیا بیٹا اسے بدلہ ضرور لینا ہے، پھر بیٹے نے پوتے کو کہہ دیا، تو وہ صدیوں تک نسلوں تک چل رہی ہے۔ تو وہ عربوں میں یہ اتنی لمبی جنگیں کیوں چلتی تھی؟ علماء نے کہا، نے فرمایا کہ عرب جو تھے نا ابھی بھی اس وقت بھی اونٹوں کے ساتھ رہتے تھے، اور اونٹ جو ہے نا بڑا کینہ ور جانور ہوتا ہے، وہ اس وقت بدلہ نہیں لیتا، لیکن بعد میں 10 سال بعد بھی نا آپ کو گردن پکڑ لے گا۔ تو جیسے جانوروں کے ساتھ رہ کے اثرات آتے ہیں، تو آپ کہیں کہ میں غلط دوستوں میں رہوں مجھ پہ اثرات نہ آئے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ آپ جتنے بھی نیک ہوگے نا، آہستہ آہستہ سے برف آہستہ سے پگھلتی ہے نا، آپ غلط دوستوں کی وجہ سے کیا ہوگے، آہستہ آہستہ بے دین ہونے لگ جاؤ۔ دیکھو ایک آدمی جو ہے نا صرف جمعے کی نماز پڑھتا ہے، وہ اپنے آپ کو کہے گا میں بہت مذہبی ہوں، کیونکہ وہ کہے گا میرے دوست تو جمعے کی بھی نہیں پڑھتے۔ لیکن اگر وہی آدمی جو 5 وقت کا نمازی ہے، اس سے آپ پوچھو کہ آپ دیندار آدمی ہو، کہے گا میں دیندار نہیں ہوں، کیونکہ میرے دوست تو تہجد گزار ہیں اور میں صرف 4-5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو آدمی جو ہے نا تقابل کس سے کرتا ہے، جس کے ساتھ رہتا ہے۔
دوست آپ کے دوست آپ سے اعلیٰ لیول کے ہونے چاہیے. اگر آپ جو ہے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو تو آپ کا دوست کیا ہونا چاہیے؟ جماعت سے نماز پڑھنے والا ہونا چاہیے. اگر آپ جماعت سے پڑھتے ہو تو وہ کیا ہونا چاہیے؟ تہجد گزار ہونا چاہیے. ایک لیول آگے رکھیں تو آپ اس کو کیا کرتے رہیں گے؟ اس کے ساتھ رہیں گے، کم از کم نیچے نہیں آئیں گے. لیکن آپ دیکھیں کہ کتنے نوجوان ہمارے ارتقاء میں بیٹھتے ہیں، کتنے نوجوان چلے چائے میں لگا کے آتے ہیں، لیکن وہ کیا ہوتا ہے، وہ پھر بعد میں نظر کیوں نہیں آتے؟ ان کے دوست نہیں بدلتے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے دوست بدلنے، یا تو ان کو بدل دیں یا دوست بدل دیں. تو ہم بہت سارے، جیسے ماشاء اللہ ہم نے دیکھا اب تو کراچی میں بھی، پاکستان میں بھی بہت ساری اکیڈمیز بن گئی. ماشاء اللہ ہدایہ اکیڈمی ہے، حکمہ اکیڈمی ہے، ایمان اکیڈمی ہے. اس طرح بہت سارے انسٹیٹیوٹ بن گئے ہیں جہاں پر جو ہے نا لوگ علم حاصل کرتے ہیں، اور جو ہے نا وہ شام میں آفس سے آ جاتے ہیں اور جو ہے نا وہ قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں، کورسز کرتے ہیں. تو ان کی برکت سے میں نے دیکھا کہ ان کی نا گیدرنگ اچھی ہو جاتی ہے کہ یار یہ بھی پروفیشنل ہے، میں بھی انجینئر ہوں، یہ بھی انجینئر ہے، پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو آپ کے اگر علاقے میں اگر ایسی کوئی اکیڈمیز ہے ان کو جوائن کریں، یا کم از کم اپنے محلے کے جو تبلیغی سرکل ہے اس کو جوائن کریں، یا اگر اچھے دوست ہیں محلے کے ان کو جوائن کریں. آپ کی مسجد دوستی کا محور ہونی چاہیے کہ ہم عشاء کے بعد مل لیے دوست کے ساتھ، پھر آپ نے کہا چلو یار تعلیم میں بیٹھ گئے، اب کھانے چلے، اب کھانا کھانے چلے جائیں. صحیح جی، آج جو ہے نا وہ فلاں سمندر کنارے سے چلے جاؤ، بھی کوئی مسئلہ ہے. لیکن جو اللہ کے لیے ملنا ہو، اللہ کے لیے فدا ہو، دوستی آپ کی ٹھیک ہوگی. آپ دیکھیں کیسے آہستہ آہستہ آپ دیندار بنتے چلے جائیں، اور دوستی خراب ہوگی دیکھیں آہستہ آہستہ کیسے بے دین ہوتے چلے جائیں. تو اس لیے جو ہے نا وہ اس کو بڑا ترجیح. تو ہم نے بات کی دوست کی کیا 5 مومن کی دوست کے کیا کیا حالت ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے دوستی کرے. دوسری بات کیا ہے کہ وہ دوستی میں کیا رکھتا ہے کہ اعتدال رکھتا ہے، حد سے تجاوز نہیں کرتا. حد سے تجاوز کی بہت ساری مثالیں اب بن سکتی ہیں. ایک ہے کہ بھائی گالم گلوچ دینا، ارے تو دوست ہے تو برا نہیں مانتا، نہیں. آپ حد سے تجاوز کریں گے ایک دن آئے گا اس کو برا لگتا ہے. بعض دوست ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ معاف کرے چمٹ جاتے ہیں، مطلب ہر بات میں بھائی مجھے یہ پارٹی اچھی لگتی تجھے بھی اچھی لگے. بھائی دیکھیں 2 بھائی بھی ہوں گے نا، ان کا مزاج فرق ہوگا. تو 2 دوست بھی ہوں گے، ان کا مزاج فرق ہوگا. آپ کو ایک دوسرے کا مزاج کی یاد رکھ کے چلنی ہوگی. بعض دوستوں میں ہم نے دیکھا کہ جو ہے نا وہ ایک دوست ہوتا ہے وہ اونچی آواز سے بات کرنا پسند نہیں ہوتا. اب آپ کہتے ہیں تجھے برا کیوں لگ رہا ہے میں زور سے بول رہا ہوں؟ بھائی اس کی نیچر ایسی برا لگ رہا ہے. بعض دوست بعض کی گاڑی میں بیٹھے ہیں زور سے دروازہ بند کر دیں. بعض لوگ اپنی گاڑی کا پہلے خیال رکھنے والے ہوتے ہیں. بھائی دوست ہے لیکن گاڑی اس کی حلال کی بحث ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے استاد صاحب تو وہ جب ان کی گاڑی میں بیٹھتے ہیں نا کوئی زور سے بند کرتا تو کہتے ہیں بند نہیں ہوا، زور سے اور بند کر دو. تو باہر سے بیوقوف طلبہ ہے نا اور زور سے بند کر دو. تو بھائی حلال کی اس کی گاڑی ہے. اب آپ جو ہے نا کیا کر رہے ہیں زور سے بند. اب اس سے گاڑی مانگ کے گئے، وہ ریٹ لگا رہی گاڑی صحیح بگا رہے ہیں اور دیکھ ہی رہے ہیں. تو اس کے دل میں آئے گا، آج نہیں کل اس کے ذہن میں آئے گا. اس کی بائک لے کے گئے، اب وہ خراب چلا رہے سب جگہوں. تو اب کیا کہ اعتدال ہر چیز میں، اس کا خیال کہ بھائی یہ دوستی دیر پار ہے. دوسری بات ہم نے کیا بتائی تھی؟ اعتدال کے ساتھ. تیسری بات کیا بتائی تھی؟ ہاں، راز کو راز رکھنا ہے. یہ تو مومن کا دل جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ قبرستان ہوتا ہے. اس کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے بھائی یہ بات اپنے تک رکھنا، بلکہ اس کو تو مومن ہے تو بس اس کا سینے میں رہے گا. اب جو ہے نا کہتے ہیں اللہ معاف کرے، یعنی اگر آپ جو اس کی ناراضگی بھی ہوگی نا پھر بھی جائز نہیں کہ آپ اس کا راز فاش کرو. جائز تو کسی ضرورت نہیں ہوگا. آپ نے راز تھا، راز رکھنا ہوگا، قیامت تک رکھنا ہوگا. یہ راز تو آپ کے ساتھ قبرستان جائے گا سینے میں کہیں آپ. تو اس لیے جو ہے نا وہ مومن ایسا ہوتا ہے. تو راز کیا ہے؟ راز رکھنا ہے. چوتھی بات کیا تھی؟ ہاں کہ دلی رضامندی کے بغیر اس کو کوئی مال نہیں لینا، پریشر کی نہیں لانا، گھر میں بھی باہر میں بھی کسی کے پریشر. اب دیکھیں نا اللہ معاف کرے، علماء کرام نے لکھا کہ بیوی اگر مہر معاف کر دے تو مہر معاف کرنا قبول نہیں ہے، کیونکہ تو شوہر کی پریشر پہ معاف کر دے. بہن اگر وراثت معاف کر دے تو معافی قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ تو پریشر پہ کر رہی ہے. اسی طرح دوست اگر دعوت دے رہا ہے اور وہ پریشر پہ دے رہا ہے تو وہ دعوت بھی جائز نہیں. تو پریشر پہ لینا کوئی چیز، سماجی پریشر پہ، اخلاقی پریشر پہ، یہ جائز.
اب کتنی میں دیکھتا ہوں، اللہ معاف کرے، کتنی ہماری چیزیں جو ہے نا، اللہ معاف کرے، ہمیں تو اعتکاف میں بھی نا ایک دوسرے کو کہہ دینا چاہیے کہ بھائی آپ پر کوئی پریشر نہیں ہے کہ آپ کتنی افطاری لائیں. ایسے نہیں کہ میرے گھر سے 4 چیزیں آنی تو آپ کے گھر سے بھی 4 چیزیں آنی چاہیے. آپ کو جو سہولت آپ کے گھر سے آئے، جو میرے گھر سے سہولت ہوگی وہ آئے گی. سماجی پریشر پہ افطاری بھی کھانا جائز ہے کہ بھائی جو ہے نا وہ کیا ہو رہا ہے کہ بھائی یہ تو پریشر پہ کھانا افطاری آ رہی ہے کہ اگر نہیں آئے گی تو میری ناک کٹے گی. یہ نہیں ہے. کھانا بھی بھائی آپ کے گھر میں لوکی پکی، آپ لوکی لے کے آ جائیں. تو کوئی پریشر ضروری نہیں کہ میرے گھر میں ضروری بریانی ہی بنے، قورمہ ہی بنے. صحیح، جو گھر میں پکا ہے ساتھ دیتے وہ آئے گا. تو پریشر نہ ہو، نہ گھر والوں کو ہم پریشر دیں، نہ ہم پر پریشر ہو. دین بڑا سادہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو کسی گھر میں بغیر وہ نہ ہو کہ بھائی ہم نے یہ کیا آپ بھی یہ کریں. صحیح جی. تو کتنے پریشر کی مثالیں آپ کو دوں گے. سسرال میں پریشر ہوتا ہے، پہلا بچہ پیدا ہوا ہے اس کی دعوت کرنی ہے، ورنہ جو ہے نا بیوی بہو جو ہے نا اپنے بہن کو بھائی کو فون کر رہی ہوتی ہے کہ میری ناک کٹ رہی ہے، آپ نے ابھی تک دعوت نہیں کی، میری ساس سسر جو ہے حج سے آئے. اب وہ بیچارہ پیسے ہو نہ ہو وہ دعوت کر رہا ہوتا ہے. تو حاجی صاحب جو ہے نا وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، جا کے دعوت کھا رہے ہوتے ہیں، حرام کھا رہے ہوتے ہیں. کیونکہ وہ کیا ہے بیچارہ جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، بیوی کا بہو کا بیٹے بھائی کو کیا کہیں گے. صحیح. سالہ جو ہے وہ بیچارہ پریشر میں کر رہا ہوتا دعوت کہ بھائی جو ہے نا میری بہن کا جینا آرام ہو جائے گا سسرال میں کہ اگر ہم نے جو ہے ساس سسر کی حج کی دعوت نہیں کی. ٹھیک ہے جی. یا سسر جو ہے اعتکاف میں بیٹھا ہے ابھی تک جو ہے نا سسرال سے اور جو ہے نا کوئی کھانا افطاری نہیں آئی، تو جو ہے نا وہ اس کی کیا عزت رہ جائے گی. تو ہم دیکھیں کہ ہم نے کسی کا مال زندگی بھر اس کی رضامندی کے بغیر تو نہیں کھایا، یہ بھی ڈاکہ ہے. تو ہم احتیاط کریں کہ کسی کی رضامندی کے بغیر کچھ نہ ہو. ہمارے اساتذہ تو ہمیں سمجھایا کرتے تھے کہ بھائی دعوت بھی اگر ایک دفعہ ہمارے دارالعلوم میں ایک ساتھی تھے، اس کی مفتی رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان تھے، بڑی تعریف کیا کرتے تھے. کہتے تھے ایک طالب علم مجھے ملا، اس نے مجھے 20 روپے دیے. اس نے کہا حضرت میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس 20 روپے ہیں اور آپ 10 روپے کی چائے لے لیے گا، 10 روپے کا بسکٹ لے لیے گا، آپ کا بھی وقت ضائع نہیں ہوگا، میرا بھی وقت ضائع نہیں ہوگا. تو مفتی رفیع صاحب نے کئی دفعہ یہ واقعہ سنایا کہ مجھے ایسی بہترین دعوت آج تک نہیں ہوئی کہ اس نے اپنے پر بھی بوجھ نہیں لیا، مجھ پہ بھی بوجھ نہیں لیا، اور جو ہے نا وہ اخلاص کے ساتھ دعوت کر دی 20 روپے کی دعوت. تو جو ہے یہ اسلام چاہتا ہے کہ لوگوں پہ پریشر نہ ہو، لوگ جو ہے بغیر دباؤ کی زندگی گزاریں. تو ہم یہ نیت کریں کہ ہم اپنے گھر جا کے بھی نا اپنی بہو پر، اپنے داماد پر، اپنے دوستوں پر سب سے پریشر ہٹا دیں گے. ہم بولیں گے آج کے بعد سے یار تم جو دل سے کرو گے نا بس وہ کرو، بلکہ اب پریشر کوئی نہیں کرتا کہ بھائی جو ہے نا ہماری بارات میں اتنا کھانا تھا تو ولیمے میں اتنا ہونا چاہیے. کوئی پریشر نہیں. جتنا آپ سہولت سے کر سکتے ہیں آپ کریں، جتنا آپ نہیں کر سکتے نہیں کریں. تو یہ محبت دیکھیے، آپ یہ کر کے دیکھیں، آپ کو دیکھیں گا آپ کی زندگی میں کتنا ریلیکس ہو جائے گا. آپ تو کریں گے ساتھی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے. صحیح جی. آخری لمحات چل رہے ہیں تو افطاری میں انشاءاللہ دعاؤں میں ایک دوسرے کو یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.